أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون۔ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے بھی، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالی خوب جانتا ہے، واللہ اعلم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 61۔ اس کی تلاوت ابھی ہم نے کی، اور اسی آیت سے ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو قرآن کریم کا شغف دے دینے کے بعد، قرآن کی محبت اور قرآن کی طلب دے دینے کے بعد دوبارہ ہمیں گمراہی اور کجی کی جانب مت موڑنا، ہمیں دین اسلام پر زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمارے نفسوں کی حفاظت فرمانا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالوا تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، حالانکہ وقد، اور بے شک، تحقیق، دخلوا بالکفر وہم قد خرجوا بہ، وہ داخل ہوتے ہیں کفر کے ساتھ، اور تحقیق وہ جب نکلتے ہیں تو تب بھی وہ اسی کفر میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کو ہم غور کریں، ہم اس آیت پر تفکر کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ نازل تو منافقین کے حق میں ہوئی تھی، اور منافقین جو تھے وہ بظاہر اسلام کو قبول کیے ہوئے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری بھی دیا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور زبانی اپنے ایمان کا اقرار بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ ان کے دلوں میں نفاق تھا، اس نفاق کا پردہ اللہ کریم اس آیت میں چاک کر رہا ہے۔ منافقین کا جو نفاق تھا نا، قرآن کریم میں گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ان منافقین کے پردے کو چاک کرتا ہے، اور یہاں پر جو ان منافقین کا پردہ چاک کیا گیا، اس سے ہمیں ایک بہت زبردست جو پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا پوائنٹ ہے کہ وہ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے آئے تھے ویسے ہی گئے۔ کہا گیا نا کہ وہ جیسے داخل ہوئے تھے، جس کفر کے ساتھ وہ آئے تھے اسی کفر کے ساتھ وہ گئے۔ تو بارگاہ نبوت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ مہربان آقا جن کی خدمت میں کوئی شخص اگر آ جاتا تھا، دل میں سے ہر طرح کا بغض، حسد، کینہ دور کر کے صرف رحمت اور اللہ کی تلاش کی طلب لیے ہوئے اگر کوئی فرد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری دے دیتا تھا تو اس کی جھولیاں بھر دی جاتی تھیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف اس وقت کا قانون نہیں تھا، کیونکہ میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتی دنیا تک نبی ہیں، وہ رہتی دنیا تک
تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمام عالمین کے لیے وہ رحمت ہے۔ جب جب کوئی فرد دل میں اخلاص لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور قیامت تک وہ آقا کے روضے پر حاضر ہوتا رہے گا اپنی طلب کا کشکول لیے، تو وہ خالی نہیں لوٹایا جائے گا۔ خالی کون لوٹایا جائے گا؟ جس کے دل میں نفاق ہے۔ اب جو نور نبوت کا فیض ہے اس کو حاصل کرنے کا جو سب سے بنیادی ایک شرط بتائی گئی ہے، وہ کیا بتائی گئی ہے؟ کہ دل کو نفاق سے پاک کرنا ہے، اور جب دل نفاق سے پاک نہیں ہوگا تو بھلے تم بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دے لو، تم خالی جاؤ گے، خالی واپس آؤ گے، کیونکہ طلب کا کشکول تو تھا ہی نہیں، بھرتا کیسے؟ تو یہ بات بہت باریک پوائنٹ ہے جو اس آیت سے ہمیں اپنے زاد راہ کی ٹوکری میں بھر لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم آج درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ہمیں وہ فیوز و برکات نہیں ملتی۔ میرے رب نے تو کہا، میرے دین اسلام میں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب تم دعا مانگو تو دعا سے پہلے آقا پر درود بھیجو، دعا کے بعد آقا پر درود بھیجو، تمہاری دعا شرف قبولیت پالے گی۔ تو کیا ہے کہ درود کی تو اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اول و آخر درود پڑھ لیا جائے تو دعا شرف قبولیت پا لیتی ہے۔ درود پڑھ لیا جائے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جس پر رحمتیں نازل ہوں گی اس کا ایمان کیسے نہیں بھلے بھولے گا۔ اگر درود پڑھنے کے باوجود بھی ہماری طلب کا کشکول خالی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سوچنا ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں کوئی نفاق کی چنگاری ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس کو جب تک نہیں نکالنا اس وقت تک ہمارے دل میں جو نور نبوت ہے وہ سرایت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بہت زبردست پیغام ہے اس آیت میں، اور اس آیت کو جب ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہیں، جن کی بارگاہ میں حاضری قلوب کا تزکیہ کرتی ہے، جن کی نگاہ جب کسی پر پڑ جائے تو وہ اس کی دونوں جہان کو بدل دیتی ہے۔ اکابر صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہسٹری بھری ہوئی ہے ان صحابہ کرام کے حالات سے جو طلب خالص کے ساتھ آئے، چاہے وہ دیکھنے آئے تھے، چیک کرنے آئے تھے، لیکن طلب خالص تھی، تو پھر کیا ہے وہ نواز دیے گئے، وہ سرفراز ہو گئے۔ لیکن جو دل میں نفاق لے کے آیا اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ جیسا آیا ویسا ہی گیا، آیا زبان سے اقرار بھی کیا لیکن خالی ہاتھ گیا، خالی دامن گیا، دھتکارا ہوا گیا، رب کی لعنت پڑی اس پر کیونکہ اس کے دل میں نفاق تھا، اور رب نے پھر اس کی اس نفاق کا پردہ چاک بھی کیا، اور رب نے کیا کہا واللہ اعلم بما کانوا یکتمون، جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کا علم رکھتا ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک کے لیے ہمارے نبی ہیں، اور ہر امتی ہر لمحے جب وہ چاہے آقا کی خدمت میں حاضری دے سکتا ہے۔ کیسے حاضری دے سکتا ہے؟ ایک تو وہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ آقا کے دربار پر حاضر ہوں، گنبد خضرا کے سامنے جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں، اور دوسرا کیا طریقہ ہے جو جانے کی قوت اور استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے درود تحفہ ہے، اس کے لیے اس کا خیال تحفہ ہے، وہ تصور میں اپنی روح کو کھینچ کر آقا کے دربار میں لے جائے، وہاں صبح شام جا کے ادب سے کھڑا ہو کر درود و سلام پڑھے، ادب سے حاضری دے تو اس کی حاضری ہو جائے گی۔ روحوں کو کوئی ویزے لگوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، روح میں بڑی قوت ہوتی ہے، اس کے پر ہے کہ نہیں، لیکن یہ قوت پرواز رکھتی ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ، وَتَرَى اور آپ دیکھو گے، کثیرم بہت سارے ان میں سے،
कसीरम मिनहुम युसारिऊना, वो दौड़ धूप करते हैं फिल इसमी, गुनाह में, वल उदवानी, और ज्यादती में, व अक्लिहिमुस्सुहत, और खाना उनका है हराम। अब यहाँ जो उनकी बुराइयां हैं उसका जिक्र किया जा रहा है, और उन बुराइयों का जिक्र करने के साथ ही क्या बताया गया है कि वो हराम खाते हैं और दौड़ धूप करते हैं गुनाह के कामों में। मोमिन क्या करता है? मोमिन कहता है फस्तबिकुल खैरात, वो सबकत ले जाता है नेकी के कामों के लिए, और इनकी जो दौड़ धूप, इनकी जो कोशिशें हैं वो क्या हैं कि वो गुनाह के कामों में, वल उदवानी, और ज्यादती, वो गुनाह के कामों में मुशक्कत करते हैं, दौड़ धूप करते हैं कि कुछ ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बुराई में बढ़ जाएं। और ये जो बुराई में बढ़ना है, इसकी तलब कैसे पैदा होती है? ये शैतान है जो इसकी तलब पैदा करता है, और शैतान जिस नफ्स पर हावी हो जाता है फिर वो उसको गुनाह के कामों में मशगूल कर देता है, और सिर्फ मशगूल नहीं करता बल्कि वो उसके अंदर तलब पैदा कर देता है कि और फिर ये और जो है ना ये कभी भरता नहीं है। और फिर क्या है कि एक तो गुनाह करना, और फिर उसके बाद जब कोई शख्स गुनाहों में बढ़ता चला जाता है तो फिर वो जुल्म ज़्यादती जो है ना उस पर भी शेर हो जाता है। और ये दोनों बुराइयां करने के साथ साथ तीसरी बुराई उनकी क्या बताई जा रही है कि वो हराम खाते हैं। इसके हलाल है, वो आपके अंदर नूर पैदा करता है, रोशनी पैदा करता है, आपको नेकियों की तौफीक मिलती है, इबादत में लज्जत आती है, इबादत करनी आसान हो जाती है। और जो हराम की खुराक है वो आपके दिलों में सख्ती पैदा करती है, और हराम खाने वाला जो है ना उसके अमल में भी फिर वही चीजें नजर आने लगती हैं। और इन तमाम बातों के बाद बता दिया गया ये सारे के सारे अमल जो हैं ये बहुत बुरे हैं। इनको कुरान ने खोल कर बयान कर दिया कि ये सारे के सारे अमल बहुत बुरे हैं, और आप देखेंगे इनमें से अक्सर गुनाह के कामों में जुल्म ज्यादती की तरफ और हराम माल खाने की तरफ लपक रहे होंगे। जो कुछ ये कर रहे हैं वो नहायत बुरे काम हैं। लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबारु अन कौलिहिमुल इस्मा व अक्लिहिमुस सुहत लबिअस मा कानू यअमलून। इन्हें इनके आबदो आलिम झूठ बातों के कहने और हराम चीजों के खाने से क्यों नहीं रोकते? बेशक बुरा काम है जो ये कर रहे हैं। लौला, क्यों नहीं, यनहाहुम, यहाँ अल्लाह करीम का अंदाज सवालिया है कि जिनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, शरीयत दी, रसूल उनमें भेजे, और उन रसूलों ने तालीमात दी, और उन तालीमात के वारिस कौन होते हैं? उलमा कराम होते हैं। और वो उन उलमा कराम की क्या जिम्मेदारी होती है कि वो अमर बिल मारूफ करते हैं व नहीं अनिल मुनकर करते हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये उलमा का फर्ज है। और यहाँ जब उनके उलमा ने अपना फर्ज निभाने से पहलू तही की, अपना फर्ज निभाना छोड़ दिया, तो फिर अल्लाह ताला सवालिया अंदाज में पूछ रहे हैं उनसे कि उनके उलमा जो हैं वो क्यों नहीं उनको रोकते। रब्बानीयूना, रब्बानी किसको कहते हैं? हजरत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रब्बानीयूना से मुराद ईसाइयों के उलमा कराम है, और अहबार से मुराद यहूदियों के उलमा है। ये एक कौल है, और दोनों अल्फाज यहूदियों के बारे में है, क्योंकि ये आयत यहूदियों के बारे में नाजिल हुई थी। उलमा पर बुराइयों से मना करना लाजिम है। अगर कोई उलमा अपने अवाम को बुराइयों से मना नहीं करते तो वो गुनाहगार है। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं गुनाह रूहानी मर्ज है, इसका इलाज अल्लाह ताला की इसकी सिफात और इसके अहकाम की मार्फत है, और ये इल्म हासिल करने के बावजूद भी अगर गुनाह ख़त्म ना हो तो ये इस मर्ज की तरह है जो किसी शख्स को हुआ और दवाई खाने के बावजूद मर्ज ख़त्म ना हो। और आलम का गुनाह करना इस बात की दलील है कि ये कल्बी मर्ज इंतहाई
شدید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی اور کوئی آیت نہیں، اور فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں اور کوئی آیت نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ علماء کرام کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے جس کو انہوں نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری زمانہ قدیم کے جو مذاہب تھے ان میں بھی علماء کرام پر تھی، اور مسلمان علماء کرام پر بھی یہ بھاری ذمہ داری ہے، اور بہت سخت آیت ہے، یہ بہت سخت آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں جن علماء کرام کے اقوال، جن مفسرین کے اقوال ہم نے پڑھے، ان کو پڑھنے کے بعد دل دہل جاتا ہے، زبان گنگ ہو جاتی ہے، اور انسان خوف میں چلا جاتا ہے، رب کے خوف میں کہ اللہ کریم رحم فرما دے ہم پر، ہمارے علماء کرام پر کرم کر دے اور تمام روحانی بیماریوں سے شفا بخشے، آمین ثم آمین۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں مزید بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہودیوں کی جو خصائل بد تھی ان کا ذکر قرآن نے کھول کھول کر کیا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ یہودی جو تھے وہ اسلام کی عبادات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہاں ان کی ایک اور خصلت بد کے بارے میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں، اور کہا یہود نے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد جو صحابہ کرام تھے ان کی زندگیوں میں بڑی مشکلات آئیں، اور فقر و فاقہ بہت زیادہ ان کو بھگتنا پڑا، بہت مال کی تنگی آئی، لیکن ان کے ایمان کی استقامت جو تھی نا وہ ان کو کسی صورت بھی انہوں نے ان کے عمل میں لغزش نہیں آنے دی۔ ان کی یہ معاشی بدحالی جو تھی نا وہ سب پر آیا تھی، سب کو نظر آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا کہ ان لوگوں پر خرچ کرو۔ سورہ بقرہ میں ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودیوں نے بڑی بے حیائی سے کہا کہ نعوذ باللہ ان کا جو خدا ہے وہ فقیر ہے اور بخیل ہے، اس لیے تو مسلمان بھوک سے مر رہے ہیں، اگر اس کے پاس کچھ ہوتا یا وہ خدا ان کا سخی ہوتا تو مسلمانوں کا غربت اور افلاس کے مارے یہ برا حال
نہ ہوتا۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ جب مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی تھی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض حسنہ دو، تو اس پر پھر انہوں نے مذاق ٹھٹھا کیا اور مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ، ان کا جو خدا ہے اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں سے قرضے مانگ رہا ہے، وہ تو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو۔ تو اس کا جواب جو ہے وہ پھر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح وہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرما رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جب جب قرآن اترتا ہے ان کی سرکشی مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کبھی وہ اذان کے اوپر مذاق اڑا رہے تھے کہ اذان کیوں دی جا رہی ہے، کبھی وہ مسلمانوں کے طریقہ عبادات جو تھی ان کا مذاق اور ٹھٹھا اڑا رہے تھے، کبھی وہ مسلمانوں کی غربت کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتے تھے، مسلمانوں کو مشقت میں دیکھ کر وہ ان کے اوپر پھپتیاں کسا کرتے تھے۔ تو کیا ہے کہ جب جب اللہ کے احکامات اترتے چلے جاتے تھے، ان کی جو سرکشی اور نافرمانی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اب دیکھیں کس حد تک بڑھ گئی۔ حالانکہ وہ بھی اہل کتاب تھے، ان کو پتا تھا، عقیدہ توحید تو ان کے پاس بھی تھا نا، ان کو پتا تھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ یہ اب پھیرتا ہے دن، کبھی کسی پر غربت، کبھی کسی پر فراخی، کبھی کوئی غریب، کبھی کوئی امیر۔ یہ غربت، امیری، فقیری سب اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو اپنی قوت سے کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ یہ سب آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں سے کیسے گزرنا ہے یہ ہر پیغمبر نے اپنے فالوورز کو اس کی تعلیم دی ہے، اور یہی یہ تعلیم جو ہے وہ اسلام نے بھی دی، اور اس پر جو ان کی پھپتیاں تھیں، جو ان کے برے برے فکرے تھے وہ کرتے تھے، وہ کہتے تھے، اور اس کا جواب جو ہے نا پھر قرآن دیتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ لعنت ہے ان پر، اور جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے ان کا تو ان کے اوپر تو جب جب قرآن نازل ہوتا جاتا ہے ان کا کفر جو ہے، ان کی سرکشی جو ہے وہ مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے، اور جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ مسلمانوں پر تنگ دستی کا دور تھا، مشکل کا دور تھا، اور پھر وہ دور جب گزرا تو لوگوں نے دیکھا، پوری انسانیت نے دیکھا، خود یہود نے دیکھا کہ جب مسلمانوں کی فتوحات ہوتی ہیں، کیسر و کسریٰ اور ایران جیسی بڑی بڑی جو سلطنتیں ہیں وہ فتح ہو جاتی ہیں، تو مسلمان جو تھے وہ اتنے خوشحال ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اور یہ سب آن ہی آن میں ہوا، چند سال تھے، چند سال سے خلفۂ راشدین کا جو دور تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں سیدنا عمر فاروق کا جو دور ہے خاص طور پر کہاں تک فتوحات گئی ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کس قدر خوشحالی کے عروج پر پہنچ گئے تھے۔ جبکہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار اور گمراہی سے چمٹے رہنے پر اصرار کا یہ طبعی نتیجہ تھا کہ ان میں اتفاق اور محبت کی جگہ ناچاکی اور عداوت رونما ہونے لگ گئی تھی، اور کیا ہوا تھا کہ وہ مذہبی طور پر ان گنت فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں میں بڑی فرقہ بندی ہے، ان میں بھی بڑی فرقہ بندی تھی، اور اس فرقہ بندی نے ان کو گروہ در گروہ بانٹ دیا تھا۔ وہ سیاسی طور پر بھی ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے، اور جب کبھی انہوں نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ فساد کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی وہ ناکام ہوئے، اور ہمیشہ اسلام کو ہی غلبہ نصیب ہوا۔ اور ان کی پوری ہسٹری جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح ان کے اوپر بار بار جو ہے وہ جابر حکمران مسلط کیے گئے، اور وہ بخت نصر جو آیا تھا اس نے کیسے ان کی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا دی تھی، اور کس طرح یہ لمبے لمبے عرصے تک صحراؤں میں بھٹکے ہیں، غلام بنا کر رہے ہیں۔ تو ان کی جو ہسٹری تھی وہ تو عیاں تھی، وہ تو سب جانتے تھے کہ یہود کی ہسٹری کیا ہے، اور پھر وہ ہسٹری جو ہے وہ قرآن نے بھی کھول کھول کر بیان کر دی، اور قرآن تو رہتی دنیا تک محفوظ کتاب ہے۔ یہ ہسٹری چاہے وہ اس میں رد و بدل کریں، چھپائیں، جو بھی کریں، لیکن قرآن کی آیات کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا۔ یہ تو وہ حق اور سچ ہے جو رہتی دنیا تک
قائم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور فساد کرنا جو ہے وہ اس قوم کی سرشت میں شامل تھا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور بے شک اہل کتاب ایمان لاتے، ولو اور اگر، انا بے شک، اہل الکتابی آمنو اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا تو ہم دور کر دیتے، انہم سیئاتہم ان سے ان کی برائیاں، ولا ادخلناہم اور البتہ ہم ان کو داخل کر لیتے، جنات النعیم نعمتوں والی جنتوں میں۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے، ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں راحت و آرام والی جنتوں میں لے جاتے۔ اب ان اہل کتاب کو جو نافرمانی اور سرکشی پر آمادہ تھے، دشمنیوں پر آمادہ تھے اور طرح طرح کے اللہ پر اعتراضات اچھال رہے تھے، اس پر اللہ نے کیا کہا کہ اگر تم ایسا نہ کرتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ اور اگر تم یہ سب نہ کرتے اور ایمان لے آتے، پہچان گئے تھے وہ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو وہ پہچان گئے تھے، اور پہچاننے کے باوجود ان میں سے کیا ہے کہ بہت سارے ایمان نہیں لے کے آئے، اور جو ایمان لے کے آئے پھر وہ سرفراز ہو گئے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ بات تورات انجیل میں اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں کھاتے اور پاتے۔ یہ جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے اعمال برے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک وہ قائم کرتے تورات اور انجیل جو کتابیں ان کے اوپر نازل کی گئی تھی، اگر وہ ان کتابوں پر ایمان لاتے اور ان کے احکامات کی پیروی کرتے تو میرا رب کیا کہتا ہے کہ پھر ان کے اوپر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اب انعامات کی بارش ہوتی کیا ہے؟ ان کے اوپر آسمانوں سے بھی روزیاں آتی اور زمین کے نیچے سے بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ روزیاں جو ہے وہ فراہم کرتے۔ تو آسمانوں سے کون سی روزی آتی ہے؟ آسمان سے تو بارش ہی برستی ہے نا، اور کیا روزی آتی ہے؟ ایک تو یہ اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ ظاہری طور پر کی جاتی ہے کہ آسمان سے بارش برسے گی تو اناج اگے گا، ایک تو یہ تفسیر، اور دوسری تفسیر جو علماء کرام لکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ آسمانوں سے ان کے روح کی غذا اترتی ہے۔ روح جو ہے نا اس کی غذا آسمان سے آتی ہے، روح کی غذا نور معرفت ہے، روح کی غذا اللہ کا نور ہے جو آسمانوں سے نازل ہوتا ہے ہر اس فرد پر جو طلب حق رکھتا ہے۔ ہر وقت آسمانوں سے نور کی بارش ہوتی ہے، جہاں جہاں اللہ کی فرما برداری کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ نور برستا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہاں برسنے سے وہ نور روک دیا جاتا ہے۔ روح کو شجر معکوس بھی کہا جاتا ہے، جیسے درخت ہے نا، درخت کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں اور وہ زمین سے ساری خوراک حاصل کرتا ہے اور پھر وہ ہمیں پھل دیتا ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ اسی صورت میں پھلدار ہوتی ہے جب اس کی جڑیں آسمانوں سے اپنی خوراک کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہاں جو آ رہا ہے وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، البتہ وہ کھاتے ہیں من فوقہم اپنے اوپر سے کھاتے ہیں۔ اس کے دونوں مفہوم میں نے بیان کر دیے، ایک وہ تشریح جو صوفیہ کرام نے اس کی ہے کہ آسمانوں سے جو ہے اللہ کا نور اترتا ہے، اور وہ صوفیہ کرام کی اور نیک ارواح جو ہیں وہ اس نور کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں اور پھر وہ فیض پھیلاتی ہیں، نہ صرف وہ خود منور ہوتی ہیں بلکہ وہ دوسری ارواح کو بھی منور کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ اور دوسرا جو ظاہری جو علماء ہیں انہوں نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ انہوں نے بارش سے کی ہے، ابر رحمت سے کی ہے، اور زمین کے نیچے سے جو اگتا ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہمارے لیے اناج اگایا جاتا ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہے ہم نے اچھے سے اس کی سمجھ لی۔ منہم امت مقتصدہ ان میں سے ایک گروہ راست باز اور
درمیانہ ہے۔ اب جو اہل کتاب ہے ان کا ذکر یہاں ہو رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سرکشی پر آمادہ نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو معتدل مزاج کے ہیں۔ وَكَثِيرٌ اور بہت سارے منہم ان میں سے سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ بہت برا ہے جو عمل وہ کرتے ہیں۔ اب مراد یہ ہے کہ ان میں سے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی ایک ایسی جماعت موجود ہے جو اعتدال سے اور انصاف سے کام لیتی ہے اور قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھ کر وہ اس کتاب پر ایمان بھی لے آئی تھی۔ اور وہ اہل کتاب میں سے تھے نا، کتنے بڑے بڑے جو ہمیں نام نظر آتے ہیں اسلام میں، وہ پہلے یہودی تھے، وہ پہلے عیسائی تھے، پھر کیا ہے انہوں نے حق کو پہچان لیا، قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آئے۔ ان میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ یہاں نشاندہی کر رہے ہیں، اور ان میں جو نافرمان ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں جو ہے نا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ وَسَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وہ برے عمل ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ پیغام لگایا ہے اس نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور بھیجنے والے کا پیغام بلا خوف و خطر بغیر کسی رد و بدل کے اس نے آگے پہنچا دینا ہے۔ رب کریم کا جو حکم آپ کو ملے اس کو آپ نے مخلوق تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کسی حکم کو پہنچانے میں پس و پیش کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اپنا فرض منصبی پورا کرنے میں غفلت برتی۔ باقی رہی دشمنوں کی قوت، کفار کے حملے، منافقین کی سازشیں اور یہود وغیرہ کی ریشہ دوانیاں، تو سن لیجئے اللہ تعالیٰ خود آپ کا نگہبان ہے، وہ آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچا سکتے۔ آپ خود غور کیجئے کہ اس صریح اور پرجلال حکم کے بعد کوئی یہ باور کر سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو کسی کی پاسداری کے لیے یا کسی کے خوف سے چھپایا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے۔ جو پیغام میرے رب نے میرے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا آپ نے منوان آگے پھیلایا۔ ایک ایک بات جو آپ تک اللہ کی طرف سے اتری آپ نے بتائی، جو حدیث قدسی اتری وہ بھی آپ نے بتائی، جو وحی قرآن کے لیے اتری وہ بھی آپ نے لکھوا دی کہ اس کو قرآن میں لکھو۔ آپ نے تمام اپنی ذمہ داریاں جو ہیں اس کو کما حقہ ادا کر دیا۔ الحمدللہ وہ اپنا حق پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیے گئے، اور اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میرا رب اتنا خوش کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں اور تم بھی ان پر درود بھیجو۔ آقا اللہ خود بھی ان پر درود بھیجتا ہے، آسمانوں سے ملائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں، اور اللہ اہل زمین سے بھی کہتا ہے۔ یہ رب کی رضا کی علامت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ کریم ذات، وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں انہوں نے شب و روز محنت کی، اپنی جان، اپنا گھر، ہر چیز، اپنی
اپنی جو ان کی کوئی ذاتی لائف تھی ہی نہیں، آپ جو بھی کرتے تھے امت کے لیے، امتی امتی، امت کے غم میں، امت کی محبت میں، انسانیت کے غم میں، انسانیت کی محبت میں آپ تا حیات جو ہے نا وہ مصروف عمل رہے ہیں، اور یہ تمام زندگی آپ نے فرض جو ہے وہ ادا کیا، اور اسی فرض کی ادائیگی کرتے کرتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی بتا دی، اور الحمدللہ آپ کامیاب ہوئے اس میں، اور اس کامیابی کی دلیلیں ہمیں قرآن ہی دیتا ہے کہ میرا رب اتنا راضی ہے اپنے محبوب رسول سے کہ میرا رب کہتا ہے ان سے محبت کرو، میں تم سے محبت کروں گا، ان پر درود بھیجو، میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں۔ تو اللہ کریم ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے وعدے کیے ہیں وہ تمام عطا کرے، اور کیا ہے، اور جو میرے رب نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے آپ کا نام بلند کر دیا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہت ساروں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کریں۔ فلا تأسا، پس آپ نہ غمگین ہوں، آپ نہ افسوس کریں، علی القوم الکافرین، ان کافروں کی قوم پر۔ جب جب قرآن کریم کا نزول بڑھتا چلا جا رہا تھا، وحییں آتی جا رہی تھی آسمانوں سے، اللہ کے احکامات آتے جا رہے تھے، ان کے تمام نفاق کے پردے چاک ہو رہے تھے، مسلمانوں کے لیے احکامات اتر رہے تھے، اور تو جو یہودی تھے، جو دشمنان اسلام تھے، ان کا غیظ و غضب بڑھتا جا رہا تھا، اور ان کا جو کفر و شرک اور جو سرکشی تھی وہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور اسی بات کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہدایت والی کہ جس پر تم قائم ہو۔ ہاں اس وقت ہی ایسا ممکن ہے کہ تم حتیٰ کہ تم تقیم التوراۃ، تم عمل کرو، تم قائم ہو جاؤ تورات پر اور انجیل پر، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، ولا یزیدن، اور اللہ ضرور بڑھا دے گا، کثیرا منہم، اکثر کو ان میں سے، ما انزل، جو کہ نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی جانب سے، طغیانم و کفرا، سرکشی اور انکار میں، فلا تأسا، پس آپ غم نہ کیجئے، کس پر غم نہیں کرنا؟ ان کافروں کی قوم پر، آپ غمگین نہ ہوں، افسوس نہ کریں ان پر۔ اطمینان دلایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کا دل رنجیدہ نہ ہو، اگر یہ گمراہی پر جمے ہوئے ہیں تو جمے رہیں، یہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے، اور ان کی جو نجات ہے اس کا کیا طریقہ ہے؟ ان کی نجات کا وعدہ ایک یہ راستہ ہے کہ اللہ کی جو آسمانی کتابیں ہیں یہ اس پر جم جائیں، اگر اس پر نہیں جمیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اور ان کی نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے کیا ہے کہ یہ ان پر جو گمراہی، اللہ کہتا ہے نا کہ ان پر ذلت اور گمراہی مسلط کر دی گئی۔ کیوں مسلط کی گئی؟ ان کی اپنی برے اعمال کی وجہ سے ان پر مسلط کی گئی تھی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین، اور وہ لوگ جو ہادو، یہودی بنے، والصابئون، اور صابی ہیں، والنصارى، اور نصارى ہیں، من آمن باللہ، جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری، اور قیامت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیا نیک، فلا خوف، تو اس کے لیے کوئی خوف نہیں، علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ پر روز قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، وہ محض
بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ اس آیت کی وضاحت کو اگر ہم سمجھیں تو ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ میں جانا پڑے گا۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی مضمون جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ایمان، اللہ پر ایمان لانا کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ نہ صرف اللہ پر ایمان بلکہ ساتھ کے ساتھ اس کے رسولوں پر بھی ایمان۔ اللہ پر ایمان جو ہے وہ اسی صورت میں اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے جب اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے۔ جب ایک شخص کہتا ہے عقیدہ توحید کا قائل ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو ایک مانتا ہوں لیکن وہ رسولوں کو نہیں مانتا، تو اس کا ایمان جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ رسولوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول ہی تو ہیں جو پیغام دیتے ہیں رب کے۔ رب کا پیغام کیسے آتا ہے؟ ہر فرد پر فردن وحی نہیں اترتی، اللہ منتخب کرتا ہے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو جن پر پھر اللہ وحی اتارتا ہے، اور اس وحی کے ذریعے پھر اللہ کا پیغام جو ہے وہ مخلوق خدا تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس پر رسولوں پر ایمان لانا ہی اللہ پر ایمان لانا ہے، کیونکہ رسول جو ہے وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، تو ایمان والوں کے لیے نہ تو اس دنیا میں کوئی غم ہوگا اور نہ ہی آخرت میں ان کے دل جو ہے نا وہ غمگین ہوں گے۔ نہ دنیا میں وہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ یہ دونوں جہانوں میں ان کا انعام ہے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا۔ جب کسی اللہ کے نبی نے بنی اسرائیل کو ان کی عہد شکنیوں اور ان کی غلط کاریوں پر ملامت کی اور انہیں کوئی ایسی بات کہی جو ان کی طبیعتوں پر ناگوار گزری تو وہ بپھر گئے، نبوت کے احترام کو بالائے طاق رکھ دیا اور انبیاء علیہ السلام کی برملا تکذیب شروع کر دی، اور صرف زبانی انکار پر اکتفا نہیں کیا بلکہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ وَحَسِبُوا، اور انہوں نے یہ سمجھا، اللہ تکونا کہ ان کو نہیں ہو سکتا، فتنۃ کوئی فتنہ۔ فتنہ کے دو معنی ہیں، ایک فتنہ کا معنی کہ جو آزمائش میں مبتلا ہونا، شرانگیزی، اس معنی میں فتنہ لیا جاتا ہے، اور دوسرا معنی جو فتنہ کا ہے وہ ہم لیتے ہیں سورہ زاریات سے۔ سورہ زاریات میں اللہ کریم فرماتے ہیں ذوقوا فتنتکم، پس تم چکھو اللہ کے عذاب کو۔ تو اللہ کے عذاب کے لیے بھی لفظ فتنہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں ہی، اور کچھ مفسرین نے یہاں پر اس کا دوسرا معنی لیا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ انہیں کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ کس بات پر عذاب نہیں ہوگا؟ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، اور وہ بہرے ہو گئے۔ انہیں اللہ کی نافرمانی کرنے پر، اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے پر اب کوئی عذاب نہیں ہوگا، وہ چاہے جو بھی کرتے رہیں۔ اور پھر کیا ہو گیا کہ وہ اندھے ہو گئے، وہ بہرے ہو گئے۔ ثم تاب اللہ، پھر مہربان ہوا اللہ تعالیٰ ان پر۔ اندھے اور بہرے ہونے سے کیا مراد ہے؟ اندھے اور بہرے ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو دیکھا اور بالکل پہچانا نہیں، پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے احکامات جب ان کے سامنے لائے گئے، ساری کھلی نشانیوں کے ساتھ پیغمبروں نے جب سب کچھ ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا، جیسے کچھ نہیں دیکھا، وہ کچھ نہیں جانتے۔ اور جو پیغمبر ان کو کلام پڑھ کر سناتے تھے وہ بھی سننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں سمو جو ہے بہرے ہو جانا اور فعمو اور اندھے ہو جانا، یہ تمثیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھ کر، پہچان کر فراموش کر دینا۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت
امام رازی لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل پہلی مرتبہ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مکمل طور پر اندھے اور بہرے پن کا شکار ہو گئے تھے۔ ان تمام انبیاء نے جب ان کو دعوت حق دی، ان کے سامنے سچ پیش کیا، اللہ کا پیغام اپنے معجزات کے ساتھ پیش کیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا۔ اور دوسری دفعہ کب ہوا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت حق رکھی، تو تب بھی یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ جان بوجھ کر بہرے بن گئے کہ جیسے ہم نے سنا ہی نہیں، اور اندھے بن گئے جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اور انہی وجوہات کی بنا پر، بار بار ان کی نافرمانی اور ان کی سرکشیوں کی بنا پر، نبی آخر الزمان غزوہ خندق کے بعد جب مسلمانوں کو مکمل طور پر مدینہ منورہ پر ہولڈ حاصل ہو گیا، تو ان کو مدینہ شریف کی سرزمین سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا۔ اور 1400 برس بیت جانے کے باوجود یہ ابھی تک اسی کوشش میں سرگرداں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اپنے ان کھوئے ہوئے مقامات کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ خیبر کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں کہ ہم واپس جائیں اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم وہاں پر قبضہ کر لیں، لیکن جب تک میرے رب کا حکم ہے، اللہ کریم جو ہے اس سرزمین کی حفاظت فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ کی حفاظت انشاءاللہ تا قیامت اللہ تعالیٰ فرماتے رہیں گے۔ یہ وہ پاک سرزمین ہے جہاں دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہود و نصارہ نے جرم کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، اور اس کے بعد پھر اس خوش فہمی میں بھی تھے کہ ہمیں تو کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور اسی بات کا یہاں اس جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ بہت سخت آزمائشیں آئیں ان پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو ان کی سرزمین سے نکال دیا گیا، بخت نصر جیسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا، اور پھر کیا ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی نافرمانی جب انہوں نے کی تو وہ بندر بنا دیے گئے، وہ خنزیر بنا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی توبہ قبول کی ہے، اور کس طرح بار بار وہ نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر مہربان رہتا تھا۔ بار بار ان میں پیغمبر جو تھے وہ مبعوث کیے جاتے تھے، اور پھر نبی آخر الزمان جب تشریف لے آئے، ساری باتیں جاننے کے باوجود انہوں نے اپنی روش نہ چھوڑی، اور ان کی انہی باتوں کو یہاں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہہ دیا کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہی اللہ ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے۔ یقیناً تمام پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور یہی کام حضرت مسیح نے کیا، جبکہ کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ کثیر تعداد تھی ان لوگوں نے جنہوں نے انہیں خدا قرار دے دیا، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ تھا وہ توحید کا پیغام جو حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پکار کر دیا، لیکن کیا ہے کہ وہ پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والی قوم تھی، اور انہوں نے کیا کیا کہ چند لوگوں کے سوا چند لوگ تھے جو ان کے اوپر ایمان لے کے آئے، اور انہوں نے ان کی جو عقیدہ توحید تھا، جو ان کا پیغام تھا، اس کو صحیح معنوں میں قبول کیا، اور کثیر تعداد جو تھی وہ گمراہ ہو گئی، اور ان گمراہ ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعید دے رہے ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں
تیسرا ہے دراصل سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ بات ہے عقیدہ تثلیث کی۔ عقیدہ تثلیث کی حقیقت کیا ہے؟ عیسائیوں نے اسے کب اور کیوں اختیار کیا؟ عقیدہ تثلیث کا کہیں سے بھی کوئی تعلق حضرت عیسیٰ کے پیغام کے ساتھ نہیں ہے۔ عقیدہ توحید کو یونانی اور رومی فلسفہ کی بھینٹ چڑھا کر انہوں نے بالکل مسخ کر دیا، اور یہ خود ساختہ عقیدہ تھا ان کا عقیدہ تثلیث، جس کی یہاں پر مذمت کی گئی ہے، اور ان کا اللہ کے سچے بندوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دراصل اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ نہیں تھے، اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک صدیقہ تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھر جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں حضرت مسیح کا تعارف کروا رہا ہے، اور ان کی ماں کے بارے میں یہ جو غلط عقائد اور غلط تصورات پیش کرتے تھے، یہاں قرآن نے اس کا بھی جواب دیا ہے، اور کیا کہا کہ ان کی ماں جو تھی وہ صدیقہ تھیں۔ نبی جو ہے وہ ہمیشہ مردوں میں آئے ہیں، کوئی عورت کبھی نبی نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں، لیکن نبی کی جو ماں ہے اس کا بھی بڑا رتبہ ہے، اور اس کو جو رتبہ یہاں دیا گیا ہے حضرت مریم کو، سیدہ مریم کو رتبہ دیا گیا ہے صدیقہ کا رتبہ، اور بہت بڑا رتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امت کی ماں ہے، اور پھر صدیقۃ الکبریٰ وہ کون تھی؟ وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہیں، جن کو صدیقۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جیسے مردوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ پیغمبروں کے بعد سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق کا۔ انظر، آپ دیکھیے، کیفا کس طرح نبین ہم بیان کرتے ہیں، لہم الآیات ان کے سامنے اپنی آیات کو۔ نبینہ کیا ہوتا ہے؟ کھول کھول کر بیان کرنا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اپنی آیات کو ان کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں، پھر دیکھو کہاں سے وہ پھرے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ ہی کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو فائدہ پہنچا سکے۔ اگر اللہ چاہے گا تو نفع پہنچے گا، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور وہی تمام کائنات کا مالک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور وہ سننے والا ہے اور ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا، قل کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلوا تم غلو مت کیا کرو، فی دینکم اپنے دین میں، غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی مت کرو، اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی مت کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت ساروں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو تم غلو
مت کرو فی دینکم اپنے دین میں۔ غلو کرنے سے کیا مراد ہے؟ افراط و تفریط کرنا، یعنی کسی معاملے میں حد سے زیادہ بڑھ جانا یا مخالفت میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، یا تو اس میں محبت میں اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ شریعت کی حدود کو توڑ ڈالنا، اور نفرت میں اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ شریعت کی حدود ٹوٹ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں ایک گروہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ انہوں نے ان کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا، اور دوسرا گروہ کون سا تھا؟ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو دشمنی میں اس حد تک بڑھ گیا کہ پیغمبر کی والدہ پر، جو ایک اللہ کی مقرب بندی تھی، نیک خاتون تھی، پاک دامن خاتون تھی، عبادت گزار تھی، اور ان پر تہمت لگا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی غلو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر غلو کرنے سے اہل کتاب کو منع کر رہے ہیں۔ اور غلو کب ہوتا ہے؟ غلو اس وقت ہوتا ہے جب نفس غالب آ جائے۔ ان لوگوں کی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور اسی چیز کو اس آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا۔ اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت ساروں کو بہکا چکے ہیں۔ کون پہلے سے بہک چکے تھے؟ وہی جو عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، جو اللہ کے احکامات کو بدل ڈالنے والے تھے، وہی جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کے حکموں کو پس پشت ڈال کر اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ یہ وہ تھے جو اپنے نفس کی خواہشوں کی پیروی کرتے کرتے بہک چکے تھے۔ نہ صرف خود بہکے تھے، علماء پہلے خود بہکتے تھے نا ان کے، پھر ان کے علماء کیا کرتے تھے؟ پھر دوسروں کو بھی بہکاتے تھے۔ قوم کا جو عوام الناس تھی ان کو تو جرت ہی نہیں تھی، ان کو تو اللہ کی کتاب کے قریب بھی نہیں وہ آنے دیتے تھے۔ صرف علماء نے علم کو اپنے پاس محدود رکھا ہوا تھا، اور وہ جو چاہتے تھے فیصلے کرتے تھے، اور قرآن انہی باتوں کو کھول کھول کر یہاں بیان کر رہا ہے۔ اور وہ نہ صرف خود بہک چکے تھے بلکہ بہت ساروں کو بہکا بھی چکے تھے۔ اور یہ کون سے لوگ تھے؟ جو سیدھی راہ سے بھٹک جانے والے تھے۔ وَضَلُّوا، وہ بھٹک گئے تھے، عَن سَوَاءِ السَّبِیل، سیدھے رستے تھے۔ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلیٰ لِسَانِ داؤد وعیسیٰ ابْنِ مریم ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَکَانُوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہیں تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ کانوا لا یتناہون، وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ یتناہون کے معنی ہم دیکھتے ہیں کہ مفسرین نے اس کے دو معنی لکھے ہیں۔ ایک پہلا معنی یہ ہے کہ کسی چیز سے رک جانا، باز آ جانا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کسی دوسرے کو برائی کرتے ہوئے دیکھنا اور نہ روکنا۔ یتناہون کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے پہ چلنا، خود برائی کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی برائی کرے اس کو نہ روکنا۔ یہ دونوں معنی جو ہے اس لفظ کے بیان کیے ہیں مفسرین کرام نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی تھی کہ جب کوئی آدمی کسی بدکار سے ملتا تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا، اسے گناہ سے باز آ جانے کی ترغیب دیتا، پھر دوسرے ہی روز اس آدمی کے ساتھ بلا تعامل کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا۔ جب انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو ان کے دلوں کو اللہ نے آپس میں ٹکرا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد فرمایا، تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، اور اسے عدل کا جبراً پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا اور تم پر ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے۔
جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر الہامی مذہب میں یہی قانون رہا ہے، یہی قانون کل بھی تھا اور یہی قانون آج بھی ہے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اب یہاں جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب دین اسلام کی، اللہ کے پیغام کی، اللہ کے کلام کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے، جب ایمان دلوں میں اتر جاتا ہے تو پھر سنگتیں، پھر دوستیاں بدل جاتی ہیں۔ محبت اور دوستی اسی سے ہوتی ہے جس سے آپ کا مزاج جو ہے نا وہ مل جائے، اور ایمان والے جو ہیں ان کا مزاج ایمان والوں سے ہی ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل کے اندر تو ایمان گھر کر جائے، آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں لیکن دوستیاں نافرمان لوگوں سے کریں، ایسا نہیں ہوتا۔ نافرمان جو جہاں جہاں بھی نافرمانی کا کام دیکھتا ہے انسان، اس کے دل میں کراہت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس کو برا لگ رہا ہوتا ہے کہیں پر بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو روکنے پر قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس کے دل میں کراہت ضرور ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو دین کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے تو پھر آپ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ بالکل کٹ کے نہیں رہ سکتے، وہ آپ کے قریبی عزیز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں پھر رویہ کیا ہے؟ پھر رویہ یہ ہے کہ اپنی ذات پر اتنی محنت کی جائے کہ آپ کی ذات سے آپ کی پریزنس تھے ان کو اسلام کا پیغام خود بخود ٹرانسفر ہو۔ جب آپ بیٹھے ہوں تو اتنی آپ کی پریزنس جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ آپ کی موجودگی میں اللہ کے جو نافرمانی کے کام ہے وہ نہ کر سکیں، بھلے وہ آپ کے جانے کے بعد اگر کرتے ہیں لیکن آپ کی موجودگی میں اتنی حیا ہونی چاہیے ان کو۔ تو اس طرح کیا ہے کہ جب آپ ان سے ملیں بھی، بیٹھے بھی، تو اس نیت سے ملیں گے، اس نیت سے تعلق رکھیں گے کہ آپ کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو اور آپ ان کے لیے دین حق کا پیامبر بن جائیں، دین حق کا مبلغ بن جائیں، دین کو پھیلانے والا بن جائیں۔ کیونکہ جب تک آپ دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں آپ اس اثرات بد سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کہا گیا نا کہ جہاں بھی اللہ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہو وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ، وہاں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر ایسی باتیں وہاں ہو رہی ہیں، خلاف شریعت گفتگو بھی ہو رہی ہے، دین کے شعائر کا ہنسی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستیاں اور سنگتیں جو ہیں، محبتیں جو ہیں، وہ صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہی ہوتی ہیں، اور یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی مکرم پر اور جو نازل کیا گیا ہے ان پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی نافرمانی ہو، جو نافرمان ہے وہی فاسق ہے، اور جن کے دلوں میں نافرمانی ہوتی ہے وہ کفار سے دوستیاں کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے وہ ایمان والوں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔
صدق اللہ العظیم۔ یہاں الحمدللہ ہمارا سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم اس آیت کو سمجھیں گے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ دشمنی میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ ایک تو یہودی اور دوسرے مشرک۔ مشرک کون ہے؟ جو اللہ کا کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ بت پرست لوگ جو کفار مکہ تھے۔ اب وہاں سے تو شرک ختم ہو گیا، لیکن اس وقت دنیا میں کہاں شرک ہے ہم سب کو پتہ ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے کسی خطے میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے تو وہ ہندوستان ہے، ہمارا ہمسایہ۔ تو دنیا میں دو ہی لوگ ہیں جن کو مسلمانوں کے اولین دشمن کہا گیا، وہ کون ہے؟ ایک تو یہودی اور دوسرے مشرک۔ ان دونوں کے بارے میں مسلمانوں کو متنبہ کر دیا گیا، ایمان والوں سے کہا گیا یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکین کو پائیں گے۔ یہ دونوں قومیں ایسی ہیں جو ایمان والوں کی سب سے زیادہ دشمن ہے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ مراد کون ہے؟ عیسائی۔ حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار ہیں ان کو عیسائی کہا جاتا ہے، وہی نصارہ ہیں، اور نصارہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے سے دوستی میں زیادہ قریب تر ہیں، کیونکہ ان میں ایسے افراد پائے جاتے ہیں جو علماء بھی ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے بھی۔ ان کے بارے میں یہاں ارشاد کیا جا رہا ہے کہ وہ گوشہ نشین بھی ہیں اور اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں، اور وہ تکبر کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہمارا سپارہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے، اور اب ہم نے آج کا لیسن شروع کیا تھا آیت نمبر 61 سے لے کر 82 تک جتنی آیات ہم نے پڑھی ان کا ہم بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 61، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے، اور جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں۔ انہیں ان کے آبد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر کو تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر اور فساد مچاتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ توریت، انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ یہ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک تورات انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غم نہ کریں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی ہو جو بھی اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے
عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے مطابق تھے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، پس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے، دراصل سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، ان کی والدہ ایک صدیقہ ہے، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم نے ان کے سامنے دلیلیں رکھی ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ ہی نفع کے؟ اللہ تعالیٰ خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی مت کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی مت کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہت سو کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کرتے تھے روکتے نہیں تھے۔ جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی مکرم پر اور جو نازل کیا گیا اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں کے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکین کو پائیں گے اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ۔
اور محبت میں اتنے حد سے آگے بڑھ گئے کہ توحید کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، تو اس بات سے اللہ کریم منع فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا۔ اور یہی حکم جو ہے ہم دیکھتے ہیں